السلام علیکم ویورز. آج آپ کے سامنے ڈاکٹر غزالہ طاہر لائف کوچ کاؤنسلر ایک بار پھر ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. آج ہم بات کریں گے میننگ فل لائف کے اوپر. واٹ از میننگ فل لائف؟ کہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، کیا اس کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ ہم جو ہمارے روٹین کے کام ہیں روزمرہ کے، ان کے تحت ہم اپنی زندگی گزاریں اور رات کو ہم سو جائیں یا پھر صبح اٹھ کر پھر وہی روٹین کا کام؟ یا اس کے ہمیں اپنے آپ کو باشعور ثابت کرنے کے لیے ہم اگر اشرف المخلوقات ہیں تو اس کے سلسلے میں کچھ اور بھی ذمہ داری ہم پر عائد کی گئی ہے؟ تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ حقیقی طور پر اگر ہم دیکھیں تو میننگ فل لائف کیا ہے. ایک با مقصد زندگی جو کہ اشرف المخلوقات ہونے کے حوالے سے ہمارا ایک ضرورت بھی بنتی ہے، اور ہمارے اندر اس کی ایک آگاہی بھی ہونی چاہیے کہ باشعور زندگی کیا ہے، با مقصد زندگی کیا ہے، زندگی گزارنے کا کیا مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور کیوں ہم ایک با مقصد زندگی گزاریں، کیوں ہم اپنے شعور میں اضافہ کریں، اپنی سوچ اپنی فکر میں اضافہ کریں اور اپنی ذہنی نشو و نما کر کے اپنے آپ کو ہم تھوڑا سا امپروو کریں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو جب تک ہم اپنے شعور میں اضافہ نہیں کرتے، اپنی آگاہی میں اضافہ نہیں کرتے، اپنے وزڈم میں اضافہ نہیں کرتے، ہم صحیح طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو ایک عبادت کا، حقانیت کا جو ایک حق ہے وہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. جو اللہ تعالیٰ کی ایک پہچان ہے، ایک شناخت ہے، جو بندگی کا تقاضا ہے، جو کہ ہم جس مقصد سے ہمیں دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے بھی ہمیں شعور کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور آگاہی کی ضرورت ہے. تو جو سب سے پہلا مقصد ہے ہمارے لیے باشعور زندگی گزارنے کا، وہ یہی ہے کہ ہم حق کے بندگی ادا کر سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو نبھانے کے قابل ہو سکیں، کیونکہ ہمارا دنیا میں آنے کا جو پہلا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم حق کے بندگی ادا کر سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر سکیں. جو قرآن کے حوالے سے ہمیں احکامات دیے گئے ہیں، زندگی گزارنے کے جو اصول اور ضابطے ہمیں فراہم کیے گئے ہیں، ہم ان کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں. تو شعور کیا ہے؟ سوچ اور فکر میں اضافہ کرنا. قرآن نے ہمیں جگہ جگہ دعوت دی ہے کہ اپنے تفکر اور تدبر میں اضافہ کرو، غور و فکر کرو. عبادات سے کہیں زیادہ مقامات پر ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ عبادات کے ذکر سے زیادہ غور و فکر اور تفکر اور تدبر پر زور دیا گیا ہے، اور ہم نے دین کو صرف عبادات کا مجموعہ بنا کر اور تفکر اور تدبر سے بالکل اپنا ناطہ توڑ لیا، جس کی وجہ سے ہم فکری طور پر ہماری نشو و نما کم ہو گئی. فکری نشو و نما اگر انسان کی کم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ زندگی گزارنے کے اس کے پاس اصول نہیں ہیں، یا اس کے پاس ذہن نہیں ہے، یا وہ جو ہے وہ دنیا میں زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سک رہا. وہ بے شک بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے جو کام ہیں وہ اپنے فائدے اور اپنے نقصان کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. پیسہ اور مادی زندگی، مادی وسائل کا حصول، یہ اس کی زندگی کا مقصد، اور مطلب اس کی زندگی اسی کے گرد گھومتی رہتی ہے. لیکن اگر انسان کا شعور بلند ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو زندگی کے ان حقیقی معنوں سے روشناس کراتا ہے جس کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے. اگر ہم ہر وقت نفع اور نقصان کے بارے میں بات کریں گے، ہر وقت ہم پیسوں کے گرد گھومیں گے، مادی آسائشات اور مادی چیزوں کے لیے اپنی زندگی کو ہم وقف کر دیں گے، تو ہم زندگی کے حقیقی معنوں سے جو ہیں وہ دور ہٹ جاتے ہیں. اگر ہم ایک میننگ فل لائف نہیں گزارتے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم یہ دیکھیں، ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کیا ہماری زندگی میننگ فل ہے یا نہیں ہے، با مقصد ہے یا نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے پوائنٹس جس کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آئے کہ کیا ہماری زندگی میننگ فل ہے. اور اسی کو اگر ہم اپوزٹ، یعنی کہ ہم دونوں چیزیں دیکھیں گے. جو ہم نے دیکھا کہ میننگ فل زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں غلط ہیں، انہی کو اگر ہم اپوزٹ میں کر لیں گے، اس کا الٹ کر لیں گے، تو ہماری زندگی میننگ فل ہو جائے گی. نمبر 1 اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم با مقصد زندگی گزارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، نہیں گزارتے تو کیا ہوتا ہے. با مقصد اگر ہماری زندگی ہے تو ہم بھیڑ چال کا حصہ نہیں ہوتے. ایک جو زمانے میں جو ایک دنیا میں ایک کیا کہیں گے اس کو، سب لوگ ایک طرف چل رہے ہیں کہ سب نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی، تو سارے کے سارے لوگوں نے، جتنے بھی لوگ، ایک زمانہ آیا کہ سب نے میڈیکل میں جانا شروع کر دیا، چاہے اس کا شوق تھا یا نہیں تھا، وہ اپنی صلاحیتوں سے واقف تھا یا نہیں تھا، انٹرسٹ تھا یا نہیں تھا، لیکن ایک یہ محسوس ہوا کہ اس کے اندر جو ہے وہ پیسہ بہت ہے. تو لوگوں نے
میڈیکل میں جانا شروع کر دیا، کبھی پھر انجینئرنگ کا دور آیا تو ہر شخص نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی کہ اس کا رجحان ہے یا نہیں ہے، یہ ہے کہ پیسہ بہت ہے۔ کوئی بزنس آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کسی بزنس پہ چلے جاتے ہیں، بہت سارے بچے یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنے فرینڈس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور اسی طرح سے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا شوق ہو یا نہ ہو۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ انسان کو ایک طرح سے ایک ٹینشن میں، ڈپریشن میں مبتلا کرتی ہے جب وہ کسی چیز کو بوجھ کی طرح اپنے کندھوں پر لاد لیتا ہے اور ایک بھیڑ چال کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر ہمارا ذہن جو ہے وہ تربیت یافتہ ہوگا تو ہم اپنے دل سے فیصلہ کرتے ہیں، ہم سوچ سمجھ کر، سوجھ بوجھ آگاہی ہوتی ہے اور ہم اس بھیڑ چال کا حصہ نہیں بنتے۔ ہم اپنے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اپنی فیلنگز کو سمجھتے ہیں، اپنے جذبات اور احساسات کو سمجھتے ہیں اور اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں۔ ہم بھیڑ چال کا حصہ بننے کے بجائے اپنا راستہ خود تلاش کرنے پر جو ہمارا فوکس اور دھیان ہے وہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ ہم اپنا راستہ خود تلاش کریں اور ہم اپنے جو اپنے لیے ہم بہتر سمجھتے ہیں ہم اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر اپنے راستے منتخب نہیں کرتے۔ شکیب، اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہم مجھ سے ہٹ کر چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے۔ تو یہ ایک شعر جو ہے یہ ہمیں باشعور زندگی کی طرف لا سکتا ہے کہ اپنے رشتوں کی اپنے جو فیصلے ہیں ان کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لیں اور جو کچھ زندگی میں کرنا ہے اس میں ٹرینڈز کو فالو کرنے کے بجائے اپنا راستہ خود بنائیں۔ اسی طرح بے شمار چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ شادی بیاہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ بہت اچھے مہنگے کپڑے بنا رہے ہیں تو ہم بھی مہنگے کپڑے بنانا شروع کر دیتے ہیں، چاہے ہماری جو جیب ہے اس کی اجازت دے یا نہ دے۔ ہم اس بھیڑ چال کا حصہ بن جاتے ہیں کہ سب لوگ ایسے کپڑے بنا رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسے ہی بنانے ہیں۔ تھوڑا سا اگر شعور اور آگاہی کے ساتھ سوچیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کپڑے جو ہیں وہ انسان کو کسی بھی طرح سے ریپرزینٹ نہیں کرتے۔ کپڑے انسان کے اوپر صرف ایک لباس ہے جو کہ اس کی ظاہری شخصیت کے اوپر ایک چیز موجود ہے، لیکن کپڑوں کا جو مقصد ہے وہ اس کی عمارت کو، اس کی جو بڑائی ہے اس کو ظاہر کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا تن ڈھانپنا ہے۔ تو کوئی بھی کپڑے ہم پہنیں گے وہ سادے ہوں، عام ہوں، معمولی ہوں، قیمتی ہوں، ان کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے اس پر اگر ہمارا فوکس ہوگا تو ہم بے تحاشا فضول خرچی سے بچ جائیں گے۔ جو مہنگے سے مہنگے ترین لباس آج کل زیب تن کیے جا رہے ہیں شادیوں میں، اگر دیکھا جائے دلہن کے حوالے سے، دولہا کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو بے تحاشا مہنگے، یعنی ایک لمٹ میں رہ کر کے جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اس میں آپ اگر تھوڑا سا کچھ بہتر کرتے ہیں کہ ایک ایسا اہم ایونٹ ہے آپ کی لائف کا جو زندگی میں ایک بار آتا ہے تو اس پہ آپ کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ضرورت سے زائد خرچ کرنا، جہاں اتنے لوگ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہوں، بھوک جن کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا نہ ہو، 2 وقت کی روٹی نہ ہو، وہاں پر ہم بے تحاشا پیسے اپنے لباس پر خرچ کریں تو یہ ذہانت نہیں ہے۔ سیکنڈ نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہی ہمارا شعور بلند ہوتا ہے ہمیں ایک آزادی کا احساس، ہمارا پہلا احساس ہوتا ہے، اور سادگی کا احساس، یعنی کہ ہمارے اندر ایک طرح سے سادگی آتی ہے، ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا سادگی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بے مقصد پیسے خرچ کرنا، بے دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، یعنی کہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو بے شک آپ خرچ کریں گے، لیکن دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، بناوٹ اپنے اوپر طاری کر لینا، یہ چیز غلط ہے۔ اور جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اگر پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو ہم کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، وہاں پر ہم پیسے خرچ کریں گے، اپنے اوپر بھی کریں گے اور دوسروں کے اوپر بھی کریں گے۔ اور جب ہم بناوٹ اور دکھاوا ہمارے اندر آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ سب ہم اپنے اوپر خرچ کریں اور اپنی ذات، اپنے ہی لیے ہم ہر چیز کو استعمال کریں اور اس پر ہم اپنے پیسے جو ہیں وہ خرچ کرتے چلے جائیں۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ ہمیں صرف اپنے اوپر نہیں خرچ کرنا، ہمیں دوسروں کا بھی اسی طرح سے خیال رکھنا ہے، اور جو بھی کچھ ہمارے پاس موجود ہے اس میں ہم بہتر سے بہتر کریں گے، اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی۔ لیکن اس چیز کو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد اور ایک زندگی کا ایک مطلب اسی چیز کے اوپر زندگی کو فوکس نہیں کر لینا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے شعور میں مسلسل اضافہ کیا جائے، پیسے خرچ کرنے ہیں تو اپنے شعور کو بلند کرنے کے لیے، کہیں سے اچھی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے اور ان چیزوں پر اپنے ذہن کو وسعت دینے کے لیے ہم اس پیسے کو خرچ کریں، بجائے یہ کہ کپڑے بنانے پر اور جو دکھاوے کا اور دنیاوی سامان ہے اس کے اوپر ہم پیسوں کو خرچ کریں۔ تھرڈ نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ہمارا شعور کم ہوتا ہے تو رشتوں کو نبھانا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو کہ شعور کی، جن کے اندر کمی ہے، حکمت اور دانائی کی کمی ہے، ان کے لیے ریلیشن شپ ایشوز بے تحاشا ہوتے ہیں۔ رشتوں کو بنانا اور نبھانا دونوں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔
وہ رشتوں کو بناتے بھی بہت جلدی جلدی ہیں اور توڑتے بھی بہت جلدی جلدی ہیں۔ چھوٹی سی بات پر ریلیشن کو ختم کر لیتے ہیں، پھر نئے رشتوں کی طرف چلتے ہیں۔ اپنے والدین سے نہیں اچھی طرح سے تعلقات ہوتے، بیوی سے نہیں ہوتے، شوہر سے نہیں ہوتے، بچوں سے نہیں ہوتے، اور جو اپنے قریبی جتنے بھی لوگ ہیں، عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی نظر میں بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں، بہت اہم ہوتے ہیں، دوسرے بہت تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا شخص ہے، بہت ملنسار، بہت خوش اخلاق، لیکن اپنے گھر کے جو لوگ ہیں وہ اس سے نالاں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے فہم اور ادراک کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس طرح سے اپنی زندگی کو ایک طرح سے ہم غلطیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور ریلیشن شپ ایشوز ہماری زندگی میں بے تحاشا آتے ہیں، اور جو شخص اپنے رشتوں میں خوش نہیں ہوتا وہ زندگی کی حقیقی جو خوشی ہے اس سے وہ محروم رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں پر ریسرچ کی گئی اور یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ زندگی کے آخری بالکل مطلب ایک طرح سے جس کو کہا جاتا ہے بستر مرگ پر تھے، UK میں یہ ریسرچ کی گئی، اور جو لوگ بالکل بستر مرگ پر تھے ان سے جب پوچھا گیا ان کی زندگی کا، انہوں نے اپنی جائزہ لیا، تو جو لوگ جن کے رشتے بہت پائیدار تھے، جنہوں نے رشتوں کو بہت اچھی طرح نبھایا، وہ حقیقی زندگی میں کامیاب تھے یا نہیں تھے، پیسہ دولت گھر گاڑی ان کے پاس تھی یا نہیں تھی، لیکن وہ مطمئن تھے۔ اور جن لوگوں کے پاس گھر گاڑی بنگلہ بڑی چیزیں تھیں، بڑا پیسہ تھا، بہت بزنس تھا، لیکن اپنے رشتوں میں وہ ناکام تھے، تو آخر وقت میں بستر مرگ پر ان کے الفاظ تھے کہ وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ بھی بہتر نہیں کیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اور اب آخر وقت میں ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو رشتے ہیں وہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھے، جس کو کہ وہ نہیں بنا سکے، نہیں نبھا سکے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کسی بھی انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی بہت اچھا کوئی بات سمجھاتا ہے، کوئی مینٹور ہوتا ہے، کوئی رہنما ہوتا ہے، لیکن وہ اس فکری گہرائی کو نہیں پکڑ سکتے، جو اس کی بصیرت سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے، وہ ہر طرح کی حکمت اور دانائی کی بات کو ریجیکٹ کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ جو سطحی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو سمجھتے ہیں، صرف اپنے فائدے اور نقصان کو دیکھتے ہیں زندگی میں ہمیشہ کہ مجھے کس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے، آگے اپنے فائدے اور اپنے نقصان کے علاوہ انہیں زندگی میں اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو فکری گہرائی اگر ہوگی انسان کے اندر، فکری طور پر اس کی نشو و نما بلند ہوگی، تو وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر سوچنے کے قابل ہوگا، اپنی بساط سے بڑھ کر دینے کے قابل ہوگا، یعنی کہ وہ جو کچھ دے سکتا ہے کسی بھی انسان کو بانٹ سکتا ہے، اس سے بڑھ کر دینا وہ پسند کرے گا کہ میں اپنی بساط سے بڑھ کر دوسرے کو دوں۔ دوسری بات امپورٹنٹ ترین کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر شکر گزاری کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو کچھ اس کے پاس موجود ہے اللہ کی نعمتیں، ان کا وہ شکر ادا کرتا ہے، اور ان نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، جو کہ شکر گزاری کا عملی اظہار ہے۔ خواہ اس کے پاس علم ہو، اس کے پاس پیسہ ہو، اس کے پاس اخلاق ہو، اس کے پاس کوئی بھی چیز ہو، وہ اس کو بانٹنا شروع کرتا ہے، جو کہ شکر گزاری کا عملی اظہار ہے، اور اس طرح وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسا شخص جو کوئی جس کی فکری نشو و نما اچھی ہوتی ہے، جو کہ وہ اپنے آپ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، وہ خود سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے، اپنے پرپس آف لائف کو پہچانتا ہے، اور اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے قابل ہوتا ہے۔ خود سے جب ہم اپنے آپ کو کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں، جب ہم اپنے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارتے ہیں، اپنے پیشن سے، اپنی ویلیوز سے، اپنے پرپس سے واقف ہوتے ہیں، تو ہماری زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے، بہت اطمینان بخش ہوتی ہے، اور انسان جو چاہتا ہے زندگی سے، جو اس کا مقصد ہے، وہ سکون اور اطمینان کو حاصل کرنا ہی اس کی زندگی کا اولین مقصد ہے۔ یعنی ہر شخص جو دنیا میں آیا ہے اس کی پہلی خواہش سکون کو حاصل کرنا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو اسلام نام ہی امن، سکون اور سلامتی کا ہے، تو یہ سکون، امن، سلامتی ہمیں دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن ہم نے دنیا میں آ کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر ان کو اپنے اوپر حاوی اور طاری کر اپنی ذہنی نشو و نما کو بند کر دیا، اور ہم نے صرف یہ سوچا کہ باہر سے چیزوں کا حصول ہی زندگی کا مقصد ہے، تو جس کی وجہ سے ہم نے اسی کو کامیابی کا ایک مرکز سمجھ لیا کہ ہمارے پاس دولت، پیسہ، چیزیں بہت ساری ہوں گی، بہت اچھی جاب ہوگی تو ہم زندگی میں کامیاب ترین انسان کہلائیں گے، لیکن کامیابی یہ نہیں ہے جہاں پہ اندر سے سکون نہیں، وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں کہلا سکتا۔ تو پہلی چیز جو ہمیں حاصل کرنی ہے وہ اپنے اندر کا سکون ہے، آگاہی ہے، خود سے کنیکٹ ہونا ہے، اور اس طرح سے آپ اپنی زندگی کو بہترین اور پرسکون بنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا اتنی دیر ساتھ رہنے کے لیے، وہ تمام لوگ جو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ان کی میں بہت شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کسی نئی ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔